اوکے، تو جو غصے کے بارے میں بتایا گیا کہ غصے پر قابو پانے کے سلسلے میں جو ہماری ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام، تو ان کے حوالے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب ایک جنگ تھی، حضرت علی علیہ السلام نے ایک جو کافر تھا اس کو مار گرایا، نیچے گرایا، جس کا نام تھا عمرو بن عبدو۔ عمرو بن عبدو جو تھا وہ بہت پہلوان تھا، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، اور اس میں وحشت اتنی تھی، جب بھی مسلمان اس کے مقابلے میں جاتے تھے وہ بھاگ جاتا تھا، اور وہ پکارتا تھا کہ میرے مقابلے میں کون آئے گا۔ تو جب حضرت علی علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئے، حضرت علی علیہ السلام نے اس کو نیچے دبوچ دیا، زمین کے نیچے دبوچ دیا، اور اس کے سینے پہ آپ نے پاؤں رکھا۔ جب سینے پہ پاؤں رکھا تو اس نے تھوکا امام علیہ السلام کے چہرے پہ، تو جو ابھی امام علیہ السلام کے چہرے پہ تھوکا تو امام علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے کہا تو جا۔ جب امام نے اس کو آزاد چھوڑ دیا تو دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ تو مشرک ہے، یہ کافر ہے، اس کو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، یہ اور مسلمانوں کو مارے گا یا ہمیں مار دے گا، تو آپ نے اس کو کیوں آزاد چھوڑا ہے؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ آپ نے کسی کو اگر مارنا ہے تو میرے لیے مارنا ہے، اطاعت الہی کے لیے مارنا ہے۔ جب اس نے مجھ پہ تھوکا تو مجھ میں تھوکنے سے مجھے یہ ہوا، مجھے غصہ آ گیا اس پہ، اب اس کو اگر میں ماروں گا تو میں اپنے غصے کی وجہ سے ماروں گا، نہ کہ اطاعت الہی کی وجہ سے ماروں گا، اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کو میں اپنے نفس کے لیے نہ ماروں بلکہ اطاعت الہی کے لیے ماروں۔ تو غصے میں یہ ہے کہ جب بھی آپ نے غصہ کرنا ہے مخالفت پہ تو آپ ایسے پہ غصہ کریں جو آپ کے اطاعت الہی کے پابند نہیں ہیں، ان پہ غصہ کریں۔ پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی معاملات میں غصہ نہیں ہوتے تھے، جب بھی وہ غصہ ہوتے تھے تو اطاعت الہی کا جو انکار کرتا تھا یا حق کو غضب کرتا تھا تو اس ٹائم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوتے تھے۔ تو حق کو جو غضب کرتا ہے اس کے لیے غصہ ہے۔ تو دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دیر سے غصے میں آئے اور جلدی وہ راضی ہو جائے۔ تو پھر ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ 3 مرتبہ وہ آپ کا کوئی دوست ہے، احباب ہے، کوئی بھی ہے، 3 مرتبہ آپ پہ غصہ ہوتا ہے اور 3 مرتبہ غصہ ہوتے ہوئے آپ کے خلاف نہیں بولتا وہ، تو آپ اس سے دوستی کر لیں، کیونکہ وہ غصے کو قابو پا لیتا ہے، غصے میں اس کی گرفت ہے۔ تو یہ اصول ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، انبیاء علیہ السلام کے، کہ جب بھی آپ غصہ ہوتے تھے تو آپ حق کے غضب میں غصہ ہوتے تھے اور جو بری بات ہے اس پہ غصہ ہوتے تھے، نہ کہ یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ غصہ ہوتے تھے۔ تو پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی خبردار غضب ناک نہ ہونا، جب غضب آ جائے تو حلم سے کام کر لینا اور خاموشی سے کام لینا۔ حلم یعنی کہ اس کو معاف کر دینا، نرمی سے برتنا۔ اگر آپ غصہ ہو بھی گئے تو کسی کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ معاف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے غضبناک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے غضبناک ہوتا ہے، اللہ کے غضب سے وہ غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ کے رضا کے لیے وہ کسی سے خوش ہوتا ہے، تو یوم حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر راضی آپ نے کرنا ہے تو یہ اصول اپنا رہے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنائے ہیں۔ جیسے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بتایا کہ وہ نہ صرف انہوں نے غصے کو معاف کر لیا، غصے کو پی لیا، بلکہ اس کو معاف بھی کر لیا، نہ صرف معاف کر لیا بلکہ غلام کو آزاد بھی کر لیا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب ہجرت میں تھے یا شروع میں اسلام کے اوائل میں جب تھے تو آپ پہ کیچڑ پھینک دیتی تھی، عورتیں کیچڑ پھینک دیتی تھی، تو آپ جب چلتے تھے تو آپ پہ کیچڑ پھینک دیتی تھی، تو ایک کافی عرصہ ہوا اس نے کیچڑ نہیں پھینکا، 2-3 دن گزر گئے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک عورت تھی جو مجھ پہ کیچڑ پھینکتی تھی وہ کدھر گئی ہے؟ کافی عرصے سے اس نے کیچڑ نہیں پھینکا۔ تو اب صحابہ نے کہا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، اور عیادت کے لیے جا کے وہ اس جو عورت تھی وہ شرمندہ ہوئی، اسلام کے دامن میں آ گئی،
تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نرم لہجے سے اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، نہ صرف آپ سے دوسرے متاثر ہوں گے بلکہ وہ دوسرے آپ کے اسلام میں داخل بھی ہوں گے۔ لیکن آپ کا اگر لیبل لہجہ بھی ایسا ہوگا تو پھر دوسرے کیسے آپ کے دین میں آئیں گے یا کیسے آپ کے قریب میں آئیں گے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نرم دل والا ہے، جو خوش اخلاق ہے، تو اس کے دوست ہیں جو احباب ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اور ایک جو بندہ بد اخلاق ہے تو اس کے دوست بھی کم ہوں گے۔